ایک گاؤں میں ایک اہل علم کے پاس اس گاؤں کے لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ پورا گاؤں جس کنویں سے پانی نکالتا تھا نا، تو اس کنویں میں ایک جانور گر گیا. تو اس کا رنگ بھی بدل گیا، اس کا ذائقہ بھی بدل گیا، تو بیچ میں سے بدبو بھی آنے لگ گئی. اب جا کے انہوں نے وہ اہل علم جو عالم صاحب تھے ان سے جا کے انہوں نے پوچھا کہ جی اس مسئلے کا حل. انہوں نے اس مسئلے کا جواب دیا. اچھا، تھوڑے دن کے بعد وہ لوگ پھر آ گئے. انہوں نے کہا جی سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے جو کہا تھا، جتنی تدبیر آپ نے بتائی تھی کہ اتنا پانی نکالیں، ہم نے نکال دیا، لیکن وہ اسی طرح بدبو آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی اس کی وجہ کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ جیسے میں نے کہا تھا ویسے کیا. انہوں نے کہا جی بالکل کیا. کہنے لگے اچھا مجھے کنویں پہ لے جاؤ. اب وہ عالم صاحب جب کنویں کے پاس گئے تو انہوں نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو وہ جانور آلریڈی کنویں کے اندر تھا. تو وہ ہنس کے کہنے لگے اوے عقل والو، کم از کم جانور تو نکالو، پانی نکالتے رہے ہو، جانور کیوں نہیں نکالا؟ تو جب تک جانور نہیں نکالو گے تو تمہاری یہ بدبو پانی کی یہ ختم نہیں ہوگی. تو پہلے جانور بھی نکالو پھر پانی نکالو ساتھ. آج ہمارے معاشرے میں یہی کچھ مسئلہ ہے. موجودہ حالات میں سب لوگ کچھ نہ کچھ تدابیر، کچھ نہ کچھ گفتگو حالات کے تناظر میں بیان کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو جب تک بنیادی طور پر آپ اس تکلیف کی وجہ نہیں جان لیتے، یعنی کہ وہ جانور کنویں سے نکالنے والی بات ہے، پانی نکالنے والا معاملہ نہیں ہے کہ جی آپ احتیاطی تدابیر کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، یہ ضرور کریں، لیکن بنیادی طور پہ آپ اس عذاب کی یا اس وبا کی یا اس تکلیف کی وجہ جانیے. جب تک آپ اس وجہ کو ختم نہیں کریں گے یہ پھر آ جائے گا. یعنی ایک کرونا جائے گا کچھ اور آ جائے گا، وہ جائے گا کچھ اور آ جائے گا. تو یہ وجہ کسی اہل علم کی بجائے، مطلب اگر آپ سمجھیں کہ بھئی ہم کسی مفکر سے رابطہ کرتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے. آئیے جس نے کائنات بنائی ہے اس نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، اس مالک الملک نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا. تو اس نے جو بات بیان فرمائی ہے اس کو سماعت کریں. اور جب تک آپ اپنے قرآن پر اتفاق نہیں کریں گے، جب تک آپ قرآن سے ہدایت نہیں لیں گے، پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد عالیہ ہے من لم یستشف بالقرآن فلا شفاہ اللہ، کہ جو قرآن سے شفا نہیں لیتا اسے شفا نہیں ملتی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر قسم کی شفا اللہ کے قرآن سے تلاش کریں، ہر قسم کے مسئلے کا حل اپنی قرآن سے تلاش کریں. قرآن پاک ہر قسم کے معاملات میں رہنمائی کرتا ہے. پہلے آپ اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ قانون سماعت فرمائیں کہ اللہ کے قانون کیا ہیں. تو رب کائنات محبوب ازلی و اصلی جل جلالہ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، قانون نمبر 1، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا قانون یہ ہے کہ وہ نیکوکاروں کو اپنی غضب سے ہلاک نہیں کرتا. یہ خدا کا پہلا قانون. ذرا دوسرے قانون پہ آ جائیے، ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے اصل مرجع میں رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھیں، اور ہم شہروں کو ہلاک نہیں کرتے مگر جب کہ ان کے ساکن ستمگار ہوں. اب یہ دوسرا قانون سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہدایت کے لیے اپنے بندوں کو بھیجتا ہے، پھر جب لوگ نہیں مانتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قہر ان پہ نازل فرماتا ہے. اب پروردگار عالم کا تیسرا قانون سماعت فرمائے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. اور کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے روز قیامت سے پہلے نیست و نابود کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. اب اس آیت کریمہ کو آپ توجہ سے سماعت فرمائیں. اس میں 2 چیزیں ذکر کی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ہلاکت اور قیامت سے پہلے عذاب شدید، یہ 2 چیزیں نازل ہوں گی. اور اصول آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو مارتا ہے، ظلم والوں کو مارتا ہے، نافرمانوں کو مارتا ہے جب نافرمانی حد سے بڑھ جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہمارے اس کانسیپٹ کو تقویت کہاں سے ملتی ہے؟ تو آئیے اب ہم اب یہ جو سورہ اسراء کی آیت نمبر 58 پڑھی گئی ہے، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے کیا لکھا ہے ذرا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ سماعت فرمائیے. آج سے قریباً 1081 سال پہلے
تفسیر جامع البیان، اسی آیت کے تحت اس میں یہ لکھا ہے، ذرا سماعت کیجئے گا، اذا ظہر الزنا والربا فی اہل قریۃ اذن اللہ فی ہلاکہا، کہ جب کسی قوم میں بدکاری، فحاشی، عریانی اور سود خوری یا عروج پکڑ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو ہلاک کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ اور اسی آیت کے تحت آج سے 770 سال پہلے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے، یہی حدیث پاک جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، اس تفسیر قرآن پاک میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی آیت کے تحت تفسیر بحر العلوم جو کہ آج سے 1066 سال پہلے کی ہے، اسی تفسیر قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ مختلف قسم کے عذاب لوگوں پر آئیں گے۔ اب وہ سنیے گا کہ وہ عذاب کون کون سے ہیں۔ امت میں قتال ہوگا، یعنی آپس میں قتل و غارت ہوگی، زلزلے آئیں گے، بڑی بڑی ان کو امراض لاحق ہوں گے، خوف ان کو ہر وقت لاحق ہوگا، اور امت میں غرق یعنی کہ لوگ نعوذ باللہ استغفر اللہ ڈوب کے مریں گے، اور ایک یہ بھی ہے کہ لوگ آگ میں جل کے مریں گے۔ یہ سارے عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مسلط کرے گا۔ اور اسی آیت کے تحت تفسیر معالم التنزیل جو کہ آج سے 925 سال پہلے کی تفسیر قرآن ہے، اس میں لکھا ہوا ہے وہی حدیث جو پہلے گزری کہ جب بدکاری، فحاشی، عریانی اور سود کسی علاقے میں عروج پکڑ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو ہلاک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اسی آیت کے تحت تفسیر الدر المنثور میں لکھا ہوا ہے جو کہ آج سے 529 سال پہلے کی تفسیر قرآن ہے، یہی حدیث جو آپ کی خدمت میں پیش کی اس میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اسی آیت کے تحت تفسیر ثعلبی جو کہ آج سے 1014 سال پہلے کی تفسیر قرآن ہے، اسی حدیث کو اس تفسیر میں بھی کوٹ کیا گیا ہے۔ اسی آیت کے تحت امام طبرانی کی تفسیر کبیر جو کہ آج سے 1081 سال پہلے کی تفسیر قرآن ہے، اسی حدیث کریمہ کو اس میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کے تحت آج سے 728 سال پہلے تفسیر جیلانی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عذاب نازل فرمائے گا وہ کیا ہوں گے؟ زمین میں دھنس جانا، شکلوں کا بگڑ جانا، زلزلے آئیں گے، اور طاعون معاذ اللہ اس قسم کی بیماریاں پھیلیں گی۔ اور اس قسم کی اور درجنوں تفاسیر موجود ہیں کہ جن میں یہ موجود ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ میرے بھائیوں، جب تک اس قوم سے فحاشی، عریانی، بدکاری، شراب نوشی، اللہ کی نافرمانی، ظلم اور دغا بازی، دھوکہ بازی، یعنی اللہ کے حقوق اور حقوق العباد جب تک غصب کیے جاتے رہیں گے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو روک سکے۔ یہ عذاب آنے ہی آنے ہیں، کسی نہ کسی صورت میں آتے رہیں گے۔ تو جب تک ان کا خاتمہ نہ ہوگا کبھی بھی ہمیں عذاب سے چھٹکارا نہیں ملنا۔ آئیے اب اس مسئلے کا حل بھی اپنے مالک الملک سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ، ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ ہماری بیماری کیا ہے، اب اس کا حل بتا۔ سنیے یہ بھی اللہ پاک کے ارشاد کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کرتوتوں پر گرفتار کر لیا۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو، یہ بھی قرآن کا نسخہ ہے، اللہ پاک کا یہ ارشاد ہے کہ لوگو اگر ایمان لاؤ گے، تقوی و طہارت اختیار کرو گے اور اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں آسمان و زمین کے خزانے تمہارے لیے کھول دوں گا۔ اور گرفتاری کی وجہ بھی بتا دی کہ جب بدکاریاں عروج پہ پہنچ جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ہونا بتاتا ہے کہ کائنات کا چلانے والا موجود ہے، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک طویل حدیث ہے، اس میں سے یہ میں ایک چیز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں اعلانیہ فسق و فجور اور بدکاری ہونے لگتی ہے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں کہ جن کو لوگ پہلے جانتے بھی نہ تھے، جن کا نام بھی نہ سنا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اپنی اللہ کی طرف لوٹو، توبہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یہ جتنی آپ احتیاطی تدابیر کرتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیتا رہے گا، خدا کی قسم ہے آپ کو کوئی احتیاطی تدبیر کام نہیں آئے گی۔ رجوع اللہ کرو، احتیاطی تدابیر کرو، اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالو۔ تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جب تک فحاشی، عریانی اور بدکاری کا خاتمہ نہیں ہوتا، ظلم و جور کا خاتمہ نہیں ہوتا، تو میرے بھائیو یہ اللہ کے عذاب آتے رہیں گے۔ اگر ہم نے اپنے اعمال نہ بدلے تو پے در پے عذاب اللہ کے آتے رہیں گے۔ ایک آئے گا، وہ جائے گا، پھر آئے گا، پھر جائے گا، یہ آنا جانا لگا رہے گا۔ اس وقت تک لوگ یا تو ٹھیک نہیں ہوتے یا اللہ اپنی زمین کو لوگوں سے صاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیو، توبہ اور اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع یہ ہر مسئلے کا حل ہے۔
آج عہد کرو، کرنا کیا ہے؟ اب سوال یہ ایک چھوٹا سا پیغام بھی ہے میرا، میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، تو آج اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے بھائیوں، اگر آج بھی آپ کی روش وہی ہے، آپ نے اپنے آپ کو نہ بدلا، آپ نے اپنی مصروفیات وہی رکھیں کہ اپنی آنکھوں کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہ بچایا، اپنے وجود کو اللہ کی حرام کردہ گناہوں سے نہ بچایا، تو مجھے بتاؤ تمہیں اس عذاب سے کون بچائے گا؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔